باب الوضوء من النوم، نواقض وضو بیان ہو رہے ہیں، اور نواقض وضو میں سے ایک ناقض وضو وہ لیٹ کر کے سونا بھی ہے یا ٹیک لگا کر کے سونا ہے۔ اس طرح سے ٹیک لگا کر کے سوئے آدمی کہ اگر اس ٹیک کو ہٹا لیا جائے تو گر جائے، اس طرح سونا بھی ناقض وضو ہے۔ فی نفس ہی نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ نیند سے بظاہر نہ خروج النجاست من البدن ہے، نہ مظنہ خروج النجاست من البدن، فی نفس ہی نیند۔ لیکن ایسی نیند جو لیٹ کر کے ہو اور جو ٹیک لگا کر کے ہو اور جس کے اندر آدمی کے اعضاء اور جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، یہ نیند پھر اس لیے ناقض وضو ہے کہ اس کے اندر پھر خروج نجاست کے نکلنے کا غالب گمان ہے، کوئی مانع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے بظاہر نجاست کے خروج سے نکلنے سے۔ تو جو چیز غالب ہوتی ہے وہ کل متیقن ہوا کرتی ہے، تو گویا کہ واقعہ میں نہ بھی نکلی ہو لیکن غالب کل متیقن ہوتے گویا کہ نکل گئی، ہوا خارج ہو گئی، کیونکہ بند جو ہے وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ جب بند ڈھیلا پڑ گیا تو عادتاً کوئی چیز مانع نہیں ہے نکلنے سے، سبیلین سے۔ اس باب کے اندر امام ترمذی حدیث بیان کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور امام ترمذی اس کو نقل کرتے ہیں اپنے استاد اسماعیل بن موسیٰ اور حناد سے، اور محمد بن عبید المحاربی سے۔ ان تین شیوخ سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، لیکن المعنی واحد، المعنی واحد کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ تینوں کے ایک نہیں ہیں، البتہ مفہوم تینوں کی احادیث کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے، المعنی واحد۔ قالوا، یہ تینوں کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبد السلام بن حرب نے، اور وہ اس کو نقل کرتے ہیں ابو خالد دولانی سے، اور وہ نقل کرتے ہیں قتادہ سے، اور قتادہ ابو العالیہ سے، اور ابو العالیہ ابن عباس سے، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نامہ، کہ آپ سو گئے اس حال کے اندر کہ آپ سجدے میں تھے، اور حتی غطا او نفخا، یہاں تک کہ غطن اس آواز کو کہتے ہیں جو نیند کی وجہ سے آدمی سے نکلتی ہے، اس آواز کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیند کی وجہ سے نکلتی ہے، سونے کی جو آواز ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ کی آواز آئی سونے کی۔ او نفخا، نفخ تو حقیقی معنی پھونک مارنا ہے، لیکن پھونک یہاں مراد یہاں پر بھی نفخن سے مراد بھی سونے کی وجہ سے جو آدمی سے آواز نکلتی ہے، ہاں جی، وہ مراد ہے۔ حتی غطا او نفخا، یہاں تک کہ آپ کی آواز آنے لگی نیند کی۔ او نفخا، یا راوی کو شک ہو گیا، او قال نفخا، غطا او قال نفخا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ ثم قام یصلی، پھر آپ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ فقلت یا رسول اللہ، تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، انک قد نمت، آپ تو سو گئے تھے، آپ تو سو گئے تھے۔ تو قال ان الوضوء لا یجب، آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وضو واجب نہیں ہوتا الا علی من نام مضطجعا، مگر اسی شخص پر جو سو جائے لیٹ کر کے، پہلو پر لیٹ کر کے سو جائے۔ فإنہ، اس کی وجہ بیان کر دی آپ علیہ السلام نے، اس کی علت بیان کر دی کہ ہر نیند، ہر سونا جو ہے وہ وضو کو نہیں واجب کرتا، بلکہ وہ سونا وضو کو واجب کرتا ہے، اور اس سونے سے وضو ٹوٹتا ہے جو لیٹ کر کے ہو، ٹیک لگا کر کے ہو۔ اور وہ علت یہ بیان کر دی کہ فإنہ اذا اضطجع، جب آدمی لیٹ جاتا ہے، پہلو پر لیٹ جاتا ہے، تو اس طرح ختم فاصل ہو، تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ بیان کی، علت بیان کی، خود آپ علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان کی، نیند کے اندر کیوں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لیٹ کر کے ہر نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔
امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو خالد اس حدیث کے راویوں سے ایک راوی ہیں، ان کا نام یزید بن عبد الرحمن ہے، اور اس باب کے اندر حضرت عائشہ سے بھی ہے، ابن مسعود سے بھی ہے، ابو ہریرہ سے بھی ہے۔ ایک اور سند کے ساتھ امام ترمذی حدیث نقل کر دی، ایک اور سند کہ امام ترمذی کے استاد اس کے اندر محمد بن بشار ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید نے، شعبہ سے نقل کرتے، شعبہ نے قتادہ سے، اور قتادہ نقل کرتے ہیں انس بن مالک سے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے ینامون سو جایا کرتے تھے، اور ثم یقومون پھر کھڑے ہو جایا کرتے تو فیصلون اور نماز پڑھا کرتے تھے، ولا یتوضؤون وضو نہیں کرتے تھے، یعنی بیٹھے بیٹھے سو جایا کرتے تھے، یعنی عشاء کے لیے نماز میں انتظار میں ہوتے تھے آپ علیہ السلام کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ تاخیر کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے اندر تاخیر مستحب ہے، آپ تاخیر سے تشریف لاتے تھے، اور اتنی تاخیر ہو جاتی تھی بعض اوقات کہ صحابہ کرام بیٹھے بیٹھے سو جایا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ خراٹوں کی آوازیں بھی آنے لگتی تھیں، اور ان کو جو ہے وہ ان کے سر جو ہے وہ بھی جھوم رہے ہوتے تھے، جھٹکے لے رہے ہوتے تھے نیند کی وجہ سے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور میں نے سنا صالح بن عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک سے سوال کیا عمن نام قاعدا، اس شخص کے بارے میں جو سو جائے بیٹھ کر کے، معتمدن کہ وہ ٹیک لگائے وہ زمین پر، یعنی زمین پر بیٹھے ہوئے، مقعد جو ہے وہ زمین پر ہو اس کا، اور بیٹھے بیٹھے سو جائے، وقال لا وضو علیہ، تو انہوں نے فرمایا کہ اس پر وضو نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی اگر بیٹھے بیٹھے سویا ہے، گرا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے نہیں پڑے، اس کا قابو برقرار ہے۔ اگر آدمی سجدے میں سو گیا ہے اور گرا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اعضاء ڈھیلے نہیں پڑے، اگر اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے تو گر جاتا، بیٹھے بیٹھے اگر سویا ہے اور قابو نہیں رہا تو گر جاتا، تو گرا نہیں ہے، تو اس کی یہ دلیل ہے اس بات کی، نہ گرنا، کھڑے کھڑے سو گیا اور گرا نہیں ہے، تو مطلب ہے کہ اس کا قابو برقرار ہے اور اس کے اعضاء ڈھیلے نہیں پڑے۔ قال، اچھا جی، راوی کہتے ہیں کہ وقت روا حدیث ابن عباس، اور روایت کیا ہے ابن عباس کی حدیث کو سعید ابن ابو عروبہ نے، کس نے؟ سعید ابن ابو عروبہ، اور انہوں نے اس کو نقل کیا قتادہ سے، انہوں نے ابن عباس سے قولہ موقوفا، ابن عباس کا قول سے، کس کے قول سے؟ یعنی ابن عباس کا قول نقل کیا ہے، مرفوعاً نقل نہیں کیا بلکہ موقوفاً نقل کیا ہے۔ کون سی عبارت، کون سی سند کے اندر؟ ہاں، سعید ابن عروبہ نے جو ابن عباس سے نقل کیا نا، ہے نا، سعید ابن عروبہ نے قتادہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے۔ ایک بات تو یہ کہ قولہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ولم یذکر فیہ ابو العالیہ، اس کے اندر ابو العالیہ کا ذکر نہیں ہے، کس کا ذکر نہیں ہے؟ ہاں، جبکہ اصل سند کے اندر قتادہ نقل کرتے ہیں ابو العالیہ سے، اور ابو العالیہ ابن عباس سے، اور یہاں پر قتادہ سیدھے نقل کر رہے ہیں کس سے؟ ابن عباس سے۔ ہاں، تو مطلب یہ ہو گیا کہ انقطاع ہو گیا ہے، ایک تو یہ ہو گیا اس کے اندر، اور دوسرا اس کے اندر یہ کہ ولم یرفعہ، انہوں نے اس کو کیا نہیں کیا؟ مرفوعاً روایت نہیں کیا، موقوفاً روایت کیا ہے، مرفوعاً روایت نہیں کیا، ہاں، مطلب موقوفاً ابن عباس کا قول سے نقل کیا نا۔ ابن عباس نے تو صحیح رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، تو کہتا ہے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ابن عباس کی حدیث کو سعید ابن عروبہ نے بھی نقل کیا ہے، اور اس نے قتادہ سے، انہوں نے ابن عباس سے، اور ابن عباس کا قول سے نقل کیا ہے، کس کے قول سے؟ ابن عباس کا قول ہے، مرفوعاً نقل نہیں کیا۔ اور اس کے اندر دوسرا فرق یہ ہے کہ ابو العالیہ کا ذکر نہیں، اور تیسرا اور دوسری بات دوبارہ اس نے کر دی، ولم یرفع، اس کو مرفوع نہیں کیا۔ واختلف العلماء فی الوضوء فی النوم من النوم، اور علماء کا اختلاف ہو گیا نیند کی وجہ سے وضو کے سلسلے میں، تو فرآ اکثرہم، تو اکثر علماء کی رائے ہے کہ انہ لا یجب علیہ الوضوء اذا نام قائدا او قائما، کہ واجب نہیں ہوتا اس شخص پر، سونے والے پر وضو جب وہ سو جائے بیٹھ کر یا کھڑے کھڑے، حتیٰ ینام مضطجعا، جب تک کہ وہ سو نہ جائے لیٹ کر کے۔
پہلو پر لیٹ کر کے۔ اور اسی کے قائل ہیں سفیان ثوری، ابن مبارک اور احمد ابن حنبل، اور اسی کے قائل ہیں احناف بھی۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا اذا نام، جب سو جائے کوئی شخص، یہاں تک کہ حتی غلب علی عقلہ، یہاں تک کہ وہ نیند نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا، غالب آ گئی اس کی عقل پر نیند، عقل پر پردہ ڈال دیا، یعنی نیند کی وجہ سے جب آدمی سو جاتا ہے تو آدمی کو ارد گرد کا ماحول کچھ پتہ نہیں چلتا نا، پھر کیا ہے، تو وجب علیہ الوضو، تو اس پر وضو واجب ہے۔ یعنی گہری نیند اگر سو جائے بیٹھے بیٹھے بھی گہری نیند سو جائے تو اس پر وضو کیا ہے، یہ بعض کی رائے ہے، لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ بیٹھے بیٹھے سویا ہے اور گہرا نہیں ہے تو اس کا جو ہے اس کا کنٹرول وہ باقی ہے، اس کے اعضاء ڈھیلے نہیں پڑے۔ اور اسی کے قائل ہیں اسحاق بن راہوے۔ امام شافعی نے فرمایا من نام قاعدا، جو بیٹھے بیٹھے سو جائے اور گہری نیند سو گیا اور اس نے خواب دیکھا، نیند کے اندر کیا دیکھا، تو ظاہر بات ہے خواب تو آدمی کو گہری نیند کے اندر ہی آتا ہے نا، فرآ رؤیا، اس نے دیکھا خواب، او زالت مقعدتہ، یا اس کا مقعد جو ہے وہ زائل ہو گیا، یعنی وہ گر گیا، بیٹھا نہیں رہا، مقعد یعنی بیٹھنے کی جگہ، اس کے جو بیٹھنے کے جو اعضاء یعنی مقعد اس کا جو ہے وہ گر گیا، زائل ہو گیا، بیٹھا نہیں رہا، کس کی وجہ سے، لوسن النوم، نیند کے اندر اونگ کی وجہ سے۔ اصل میں وسن کہتے ہیں وہ ابتدائی جو آدمی کو نیند کے جھونکے آتے ہیں نا، اونگ جس کو بولتے ہیں آپ، تو فعلیہ الوضو، تو اس پر بھی کیا ہے، وضو ہے۔ یعنی ابتدائی نیند کی وجہ سے اگر آدمی گر گیا تو اعضاء ڈھیلے پڑ گئے تو گر گیا تو وضو تو سب کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا۔ باب الوضوء مما غیرت النار، تو باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے کہ وضو ہے مما یعنی وضو ثابت ہے اس چیز کی وجہ سے جو آگ پر پکنے کی وجہ سے جس کے اندر تبدیلی آ گئی ہو، جس کا ذائقہ بدل گیا ہو، جس کے ذائقے کے اندر تغیر آ گیا آگ کے اندر پکنے کی وجہ سے۔ تو آیا آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے، آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹتا نہیں، اس لیے کہ جو ضابطہ اور قاعدہ ائمہ نے نکالا ہے احادیث ہی کی روشنی میں، قرآن کی آیات ہی کی روشنی میں، وہ ضابطہ کیا ہے کہ کسی چیز کے اندر داخل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور خارج بھی نجاست کے خروج سے وضو ٹوٹتا ہے، دخول سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اگر آدمی آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لے تو اس آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے کی وجہ سے نجاست تو نہیں بدن سے خارج ہے، نہ سبیلین سے خارج ہے، تو جب نہ سبیلین سے خارج ہے نہ بدن سے خارج ہے تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اب رہا یہ کہ نبی علیہ السلام نے تو امر فرمایا توضؤ، وضو کیا کرو آگ پر پکی مما مست النار، اس چیز کی وجہ سے جس چیز کو آگ پر پکایا گیا ہو، جو آگ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو، یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے جو ہے وضو کیا کرو، تو یہ امر ہے، اور امر جو ہوتا ہے وہ تو وجوب کے لیے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو امر وجوب کے لیے وہاں ہوتا ہے جہاں پر کوئی قرینہ نہ ہو، مطلق ہو تو وجوب پر ہوتا ہے، اگر مطلق نہ ہو امر تو پھر وہ مراد ہوتا ہے، کبھی اباحت بھی امر سے مراد ہوتی ہے اور کبھی استحباب بھی۔ تو یہاں پر بعض لوگوں نے توضؤ کا معنی کیا وضو سے مراد ہے ہاتھ دھونا، کیا دھونا، ہاتھ دھونا اور کلی کر لینا، اور یہ مراد لیا ہے وضو سے بعض لوگوں نے کہ یہاں پر امر ہے لیکن توضؤ سے وضو مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہے، ہاتھ دھونا ہے مراد ہے، اور کلی مراد ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے پہلے بھی یہ بات پڑھی ہے
اور سن بھی لی ہے کہ فن کی کتابوں کے اندر جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے اس کا اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے، اس سے اس کا لغوی معنی مراد نہیں ہوتا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ توضع امر ہے، لیکن امر یہاں پر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ امر استحباب کے لیے ہے۔ اب دلیل کیا ہے اس کی کہ امر استحباب کے لیے وجوب کے لیے نہیں ہے؟ دلیل اس کی نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے۔ کیا ہے؟ دوسری حدیث ہے۔ دلیل نبی کا فعل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک انصاری خاتون کے گھر تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو بکری کا گوشت جو ہے وہ کھلایا، اور پھر آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، واپس تشریف لائے تو دوبارہ پیش کیا تو آپ نے دوبارہ کھایا اور پھر نماز پڑھی عصر کی اور وضو نہیں کیا، وضو نہیں کیا۔ تو یہ اس بات کی، یہ حدیث اس بات کو بیان کرتی ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ وضو دوبارہ بہتر تو ہے، افضل تو ہے، مستحب تو ہے، لیکن ضروری اور واجب نہیں ہے۔ یعنی وضو ٹوٹتا نہیں ہے، وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کی وجہ سے کیا نہیں ہے؟ ہاں، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ کی رائے ہے، ہاں ان کی رائے تھی، لیکن ابن عباس کی یہ رائے تھی کہ نہیں ڈوبتا۔ ابن عباس بھی مجتہد ہیں، اگرچہ عمر میں چھوٹے ہیں، اور ابو ہریرہ بھی مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، لیکن مجتہد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اجتہاد کے اندر اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے اور ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہاد کے اندر خطا ہوئی، اور ابن عباس اجتہاد کے اندر ثواب پر ہے۔ ابن عباس نے پھر سوال کیا حضرت ابو ہریرہ سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ پر گرم کیے ہوئے پانی سے، ہاں جی، پینے سے بھی وضو کرنا پڑے گا؟ آگ پر گرم کیا ہوا پانی اگر پی لے آدمی تو اس سے بھی وضو کرنا پڑے گا؟ تیل اگر آگ پر گرم کیا ہوا اس کو آدمی استعمال کر لے اس سے بھی وضو کرنا پڑے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے ڈانٹا ان کو کہ جب نبی کی حدیث آ جائے تو پھر سوال نہ کر، پھر بحث نہ کر، عمل کر۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ ابو ہریرہ کا بھی استدلال تھا، ان کا بھی اجتہاد تھا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ابن عباس کا اجتہاد یہ تھا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اور ابن عباس اسی چونکہ صحابہ کرام میں اختلاف ہے تو پھر نیچے ائمہ میں بھی کیا ہے؟ اختلاف ہے، آراء ہے۔ لہذا یہ اختلاف جو ہوتا ہے صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہے، یہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ حدیث کا انکار ہے، دونوں حدیث پر عمل کر رہے ہیں، دونوں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، ابو ہریرہ کا جو اجتہاد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ قیاس کو لے رہے ہیں اور حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، نہیں، وہ حدیث پر ہی عمل کر رہے ہیں۔ اور ابن عباس کا جو استدلال ہے وہ بھی عمل بالحدیث ہے، وہ بھی کیا ہے؟ عمل بالحدیث ہے۔ البتہ جو اختلاف ہے وہ خطا ہے، ثواب ہے، تو اجتہاد کے اندر خطا ہے۔ تو اگر مجتہد اجتہاد کے اندر خطا کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ ایک معنی نکالتا ہے، مفہوم نکالتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو اس پر بھی کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ وہ مخالفت بالحدیث نہیں ہے، وہ انکار بالحدیث نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک امام، ایک مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرا کہے کہ تو حدیث کو نہیں مانتا، اس لیے کہ یا تو اس کے نزدیک حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ حدیث کے اندر، حدیث تو سند کا نام ہے نا، سند، صحت اور ضعف وہ سند سے ہے، اور سند کے اندر صحت اور سند کے اندر ضعف اور جرح اور تعدیل سند کے اندر، یہ بھی اجتہادی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کسی کے نزدیک وہ اس کی سند جو ہے وہ راوی جو ہے وہ ثقہ ہے، کسی کے نزدیک راوی کیا نہیں ہے؟ ثقہ نہیں ہے، تو یہ خود اجتہادی ہے۔
جب خود اجتہادی تو ایک آدمی کہتا ہے کہ سند صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے کہ سند صحیح، ایک کہتا ہے کہ سند قابل قبول ہے، دوسرا کہتا ہے قابل قبول نہیں ہے، تو اس پر بھی اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ خود اجتہادی ہے۔ جرح اور تعدیل بھی کیا ہے؟ اجتہادی امر ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، ظاہر بات ہے اس نے سوچ و بچار کیا، اس نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ یہ راوی ثقہ نہیں ہے، اور دوسرے نے بھی تحقیق کر کے اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کیا کہ راوی کیا ہے؟ ثقہ ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احادیث دونوں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، سند کے لحاظ سے ثابت ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہوتا ہے، لیکن فہم کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ کس کے اندر؟ فہم کے اندر۔ ایک آدمی اس سے ایک فہم نکالتا ہے، دوسرا فہم نکالتا ہے، اور دونوں کا مقصد حدیث پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ نہیں ہے کہ حدیث کے مقابلے میں اس نے قیاس کو لے لیا۔ یہ ویسے ہی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ امام صاحب حدیث کو چھوڑ کر قیاس کو لے لیں۔ ایک عام آدمی بھی تصور نہیں کر سکتا حدیث کے مقابلے میں قیاس، تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ اختلاف فہم کے اندر۔ اب یہاں پر بھی فہم میں اختلاف ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ فہم میں اختلاف ہو گیا۔ ابو ہریرہ، ایسا نہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں تھا توضؤ مما مس النار، فرمان ہے۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، ابن عباس سوال کرتے ہیں اور فہم کے اندر اختلاف ہو گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ فہم کے اندر خطا ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ وضو واجب نہیں ہے، وضو مستحب ہے۔ مما کے اندر عامل جو ہے وہ ثابتن ہے، واجب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں واجب نہیں، بس ادھر فرق آ گیا۔ ادھر کیا آ گیا؟ وہ کہتے ہیں واجب ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ واجب نہیں، ثابت کا معنی کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ باب الوضوء مما غیرت النار، باب ہے وضو کے بیان میں اس چیز کی وجہ سے جس کو آگ نے تبدیل کر دیا ہو۔ اس کے اندر امام ترمذی نے حدیث نقل کر دی اپنے شیخ ابن ابی عمر سے نقل کر کے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں میرے استاد سفیان ابن عیینہ نے نقل کیا، اور سفیان ابن عیینہ اس کو نقل کرتے ہیں محمد بن عامر سے، اور محمد بن عامر اس کو نقل کرتے ہیں ابو سلمہ سے، اور ابو سلمہ نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء مما مست النار، وضو ہے اس چیز کی وجہ سے ثابت ہے وضو، مما من ما ہے نا، من ما ہے تو ثابت ہے وضو اس چیز کی وجہ سے جس کو آگ نے چھوا ہو، ولو من سور عقتن، اگرچہ وہ کیا ہو، ہیں اگرچہ وہ پنیر کا ایک خوش ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، پنیر کا ایک خوش ٹکڑا ہی۔ پنیر کس سے بنتی ہے؟ دودھ سے ہی بنتی ہے نا، اس کو پکایا جاتا ہے خشک ہو جائے۔ ہاں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کھجور کا ٹکڑا یہاں پر بنتا نہیں ہے، ہاں جی، کوئی تعلق نہیں۔ فقال له ابن عباس، تو ابن عباس نے ان کو کہا، کس نے کہا؟ ہاں، عبداللہ ابن عباس نے کہا اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے، ہاں، انتوضأ من الدهن، کیا ہم وضو کریں تیل کی وجہ سے، یعنی تیل کو کھانے کی وجہ سے، او انتوضأ من الحمیم، یعنی آگ پر پکا ہوا تیل کھا لیا تو اس کی وجہ سے، انتوضأ من الحمیم، کیا ہم گرم پانی کی پینے کی وجہ سے وضو کریں گے؟ تو فقال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ابن اخی، اے بھتیجے، اذا سمعت حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سن لے تو فلا تضرب له مثلات، پھر اس کے لیے حیل و حجت نہ کر، مثالیں نہ بیان کر، ہاں، کہ یہ کر لے تو پھر کیا ہوگا، یعنی ٹوٹ جاتا ہے، ہاں، حیل و حجت نہیں، عمل کرو۔ تو ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس باب کے اندر ام حبیبہ سے بھی ہے، ام سلمہ سے بھی ہے، زید بن ثابت سے بھی ہے، ابو طلحہ سے بھی ہے، ابو ایوب سے بھی ہے، ابو موسیٰ اشعری سے بھی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے سمجھا ہے کہ وضو ہے واجب مما غیرت النار، اس کی وجہ سے جس کو آگ نے پکایا ہو، تبدیل کیا ہو۔ اچھا جی،
ایک اور سند کے ساتھ حدیث بیان کر دی، ہاں جی ختم ہو گئی۔ وہ اکثر اہل العلم، اور اکثر اہل علم کی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، تابعین میں سے اور تبع تابعین میں سے، وہ کس پر ہے؟ علی ترک الوضوء مما غیرت النار، کہ وضو نہیں ہے آگ پر پکی ہوئی چیز کی وجہ سے، وضو نہیں ہے۔ اکثر کی یہ رائے ہے، اور بعض کی یہ رائے ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں جی اچھا جی۔ باب فی ترک الوضوء مما غیرت النار، اگلا باب ہی امام ترمذی نے اس بات پر باندھا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کی وجہ سے وضو نہیں ہے، آگ پر پکی ہوئی چیز کی وجہ سے کیا نہیں ہے؟ اگلا باب، پچھلا باب جو تھا وہ اس بات کے بیان میں تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کی وجہ سے کیا ہے؟ وضو ہے۔ تو خلاصہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ توضؤ سے مراد کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہاتھ دھونا نہیں، اس لیے کہ لغوی معنی مراد نہیں ہوتا۔ ہاں جب فن کی کتابوں میں آیا، حدیث کی کتاب ہے، اب نماز کا لفظ ہے، قرآن اور حدیث میں آئے گا تو اس سے وہ دعا معنی مراد نہیں ہوگا، اس سے جو ہے رحمت مراد نہیں ہوگی، الا یہ کہ کوئی کرینہ ہو، اس سے مراد وہی ارکان مخصوصہ ہوں گے، جو نماز ہے، جو فرض ہے، ہاں وہ مراد ہوگی جب مطلق آئے، الا یہ کہ کوئی کرینہ ہو۔ تو باب فی ترک الوضوء مما غیرت النار، وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقیل سمع جابرا قال سفیان وحدثنا محمد بن المنکدر عن جابر قال خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وانا معه فدخل على امرأة من الانصار فذبحت له شاة فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ۔ وفي الباب عن أبي بكر الصديق ولا يصح حدیث ابی بکر فی هذا من قبل اسناده، انما رواه حسان بن مسکن عن ابن سیرین عن ابن عباس عن ابی بکر الصدیق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والصحیح انما هو عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، هكذا رواه الحفاظ، وروی من غیر وجہ عن ابن سیرین عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورواه عطاء بن یسار وعکرمۃ ومحمد بن ورواه عطاء بن یسار وعکرمۃ ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلی بن عبد اللہ بن عباس وغیر واحد عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولم يذكروا فيه عن ابی بکر الصدیق وهذا صح۔ وفي الباب عن ابی ہریرہ وابن مسعود وابی رافع وام الحکم وعمر بن امیۃ وام عامر وسوید بن النعمان وام سلمۃ قال ابو عیسیٰ والعمر على هذا عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم مثل سفیان وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق رأوا ترک الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وكان هذا الحدیث ناسخا للحدیث الاول حدیث الوضوء مما مست النار۔ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ناسخ ہے، کس کے لیے؟ توضؤ مما مست النار کے لیے یہ ناسخ ہے، لیکن یہ رائے بھی صحیح نہیں ہے، ناسخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ توضؤ کو استحباب کے لیے لیا جائے اور دونوں تطبیق کی جائے، کہ اصل تو یہ ہے کہ جب بظاہر دو باہم متعارض احادیث جمع ہو جائیں تو اصل یہ ہے کہ ان کے اندر تطبیق کی جائے، ایسا معنی لیا جائے کہ دونوں پر عمل ہو سکتا ہو، تو ہم ایسا معنی لیں کہ دونوں پر عمل ہو سکے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ناسخ اور منسوخ کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو اب اس میں اگر ہم استحباب کے لیے معنی لے لیں تو کوئی دونوں پر عمل ہو جائے گا، دونوں حدیثوں پر کیا ہو جائے گا؟ عمل ہو جائے گا، ناسخ اور منسوخ کی ماننے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر امام ترمذی نے حدیث نقل کر دی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے اندر کہ وانا معه، میں بھی ان کے ساتھ تھا، کون؟
حضرت جابر بھی ان کے ساتھ تھے۔ فدخل علی امرأۃ من الانصار، تو داخل ہو گئے ایک انصاری خاتون کے ہاں۔ فذبحت لہ شاۃ، تو اس نے آپ علیہ السلام کے لیے بکری ذبح کی۔ تو صحابہ کرام کے گھروں میں جب نبی علیہ السلام کسی گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو وہ صحابہ کرام کی خواہش ہوتی تھی کہ جو سب سے بہترین چیز ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اکثر تو ملتا ہی کچھ نہیں تھا کھانے کو، اکثر تو بھوکے ہی ہوتے تھے، لیکن جب مل جاتا تھا اور وافر مل جاتا تھا تو آپ علیہ السلام بھی کھاتے تھے، اور آپ کو بکری کا گوشت جو ہے وہ بڑا پسند تھا، تو اگر وافر مل جاتا تو کھا لیتے، خوب کھا لیتے، اور اگر نہ ملتا تو کئی دن نہیں ملتا تھا تو پتھر بھی باندھے ہوتے تھے پیٹوں پر، یہی عمل تھا۔ تو وہ گئے نبی علیہ السلام کے، جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک انصاری خاتون کے گھر میں تشریف لے گئے، اس نے آپ کے لیے بکری ذبح کی، فاکلا، تو چنانچہ آپ نے کھایا، بکری کے گوشت سے کھایا، اور کھانے کے بعد اس نے شیرینی بھی پیش کی۔ شیرینی کیا پیش کی؟ وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِّن رُطَبٍ، وہ لے آئی ایک پرات تازہ کھجوروں سے۔ قناع کہتے ہیں یہ جو طبق ہے، طبق جس کو آپ ڈش بولتے ہیں، ہاں نہیں بولتے، پرات جس کو بولتے ہیں اردو میں، ہاں بقناع من رطب، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اسراف نہیں ہے، یہ نہیں کوئی کہ جناب پہلے تو آپ نے بکری کا گوشت کھا لیا پھر اس کے بعد کھجوروں کا اتنے ڈھیر لے آئے تو یہ اسراف ہو گیا، اسراف نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی میٹھی چیز پیش کرے تو وہ بھی کھا لے، آپ علیہ السلام نے بھی تناول فرمایا۔ وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِّن رُطَبٍ، اور وہ لے آئی ایک طبق تازہ کھجوروں کا، فَأَكَلَ مِنْهُ، آپ نے اس سے بھی کھایا۔ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ، پھر آپ نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، وصلی، اور نماز پڑھی، ثُمَّ انصرف، پھر آپ واپس تشریف لائے، اسی کے گھر میں کیا لائے؟ فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِّنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ، تو علالہ کس کو کہتے ہیں؟ البقیۃ من کل شیء کو علالہ کہا جاتا ہے۔ البقیۃ من کل شیء، علالہ کہ جو باقی ماندہ، تو اس سے جو بکری کا گوشت سے جو باقی ماندہ تھا نا وہ بھی لے آئی، پھر جو باقی ماندہ تھا، باقی بچا ہوا تھا۔ فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِّنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ، تو بکری کی باقی ماندہ گوشت میں سے وہ گوشت لے آئی، تو فَأَكَلَ، آپ نے پھر دوبارہ کھایا، اور ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ، اور پھر عصر کا وقت ہو گیا اور عصر کی نماز ادا کی، وَلَمْ يَتَوَضَّأ، اور وضو نہیں فرمایا، آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ تو اس سے کیا ثابت ہو گیا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کی وجہ سے وضو ضروری نہیں ہے۔ اس باب کے اندر حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ہے۔ امام ترمذی کی یہ عادت تو نہیں ہے کہ وہ حوالہ دے دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جو حوالہ دیتے ہیں اس کی سند پر بحث بھی کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ہے اس باب کے اندر، تو حضرت ابوبکر صدیق کی جو حدیث ہے اس کی سند پر بحث کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں امام ترمذی ولا یصح، اور صحیح ابوبکر سے اس باب کے اندر کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، من قبل اسنادی، کس کی جانب سے؟ سند کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ ہاں صحیح حدیث نہیں ہے۔ انما رواہ حسان بن مسکن، وہ جو حدیث جو ابو بکر صدیق سے نقل کی گئی ہے نا، اس کو روایت کیا کس نے؟ ہاں مسکن نے، مسک ہے، عن ابن سیرین، اور وہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ اور ابن سیرین کس سے نقل کرتے ہیں؟ اور ابن عباس کس سے نقل کرتے ہیں؟ ہاں، اور ابو بکر کس سے نقل کرتے ہیں؟ وصحیح، اور صحیح کیا ہے سند؟ صحیح سند کیا ہے؟ صحیح سند یہ ہے کہ انما ہوا عن ابن عباس، کہ ابن سیرین نقل کرتے ہیں ابن عباس سے، اور ابن عباس کس سے نقل کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابن عباس کس سے؟ بیچ میں حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہے۔ ہاں کذا، اب یہ کیسے پتہ لگا کہ یہ صحیح ہے؟ کیسے پتہ لگا کہ ابن عباس نبی علیہ السلام سے جو نقل کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور ابن عباس جو ابو بکر سے اور ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سند کیا نہیں ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ ہا قضا رواہ الحفاظ، اسی طرح نقل کیا ہے اس حدیث کو کس نے؟ حفاظ نے، ان محدثین نے جو حفاظ ہیں،
ورویہ من غیر وجہ، اور ایک اور دلیل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو نقل کیے گئے کئی سندوں سے ابن سیرین سے، اور ابن سیرین کس سے نقل کرتے ہیں؟ اور ابن عباس کس سے؟ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ورواہ عطاء بن یسار، اور عطاء ابن یسار نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اور اکرمہ نے بھی نقل کیا، محمد بن عمر نے بھی، محمد بن عمرو بن عطا نے بھی، اور علی بن عبداللہ بن عباس نے بھی، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک نے اس کو نقل کیا ابن عباس سے، اور ابن عباس اس کو نقل کرتے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ولم یذکروا فیہ، اور ان تمام نے ذکر نہیں کیا اس کے اندر ابو بکر صدیق کا۔ وہذا صح، اور یہ حدیث کیا ہے؟ زیادہ صحیح ہے۔ کون سی حدیث؟ جس کے اندر ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، نہ کہ ابن عباس ابو بکر سے، اور ابو بکر کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہاں انقطاع نہیں، وہ کہتے ہیں کہ حفاظ نے اس طرح نقل کیا ہے ابو بکر کے ساتھ، اور جو ابو بکر کی سند کے ساتھ جو روایت ہے نا، وہ روایت جو ہے وہ صرف ایک روایت کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ وہ کس کی روایت ہے؟ وہ ہے حسام بن مسک کی، حسام بن مسک، اور وہ اس کو نقل کرتے ہیں ابن سیرین سے، اور ابن عباس ابو بکر سے، اور ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں؟ اس کی دلیل بیان کی کہ حفاظ نے جو نقل کیا نا، وہ بغیر ابو بکر کے واسطے سے نقل کیا، ابو بکر بیچ میں نہیں ہے، ابن عباس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو یہ دلیل ہے کہ وہ صح ہے۔ اور اس باب کے اندر ابو ہریرہ سے بھی ہے۔ کون سے باب کے اندر؟ کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کی بعد کیا نہیں ہے؟ وضو نہیں ہے۔ اس باب کے اندر ابو ہریرہ سے بھی ہے، ابن مسعود سے بھی ہے، ابو رافع سے بھی ہے، ام الحکم سے بھی ہے، عمرو بن امیہ سے بھی ہے، ام عامر سے بھی ہے، اور سوید بن نعمان سے بھی ہے، اور ام سلمہ سے بھی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور عمل اسی حدیث پر ہے اکثر اہل علم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، تابعین میں سے، ومن بعدہم، اور تبع تابعین میں سے۔ مثال کے طور پر تبع تابعین کے اندر سفیان ثوری ہیں، عبداللہ ابن مبارک ہیں، شافعی ہیں، احمد ہیں، اسحاق بن راہویہ ہیں۔ راؤ ترک الوضو، انہوں نے وضو کے ترک کو جائز سمجھا ہے، مما مست النار، آگ پر پکی ہوئی چیز کی وجہ سے۔ وہذا، اور ساتھ میں کہا وہذا آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امروں میں سے دو امروں میں سے یہ آخری امر ہے، یعنی پہلے کا امر یہ تھا کہ آپ وضو کیا کرتے تھے، اور بعد کا یہ ہے کہ وضو نہیں کرتے تھے۔ تو گویا کہ وکان ھذا الحدیث، اور یہ حدیث انہوں نے ناسخ قرار دی ہے حدیث اول کے لیے۔ کون سی حدیث کے لیے؟ حدیث الوضو مما مست النار والی حدیث کے لیے اس کو ناسخ قرار دیا۔ لیکن میں نے بتلایا کہ یہ پہلے اور بعد کی بات تب ہوتی ہے جب تطبیق ممکن نہ ہو، کیا نہ ہو؟ تطبیق بھی ممکن نہ ہو، ترجیح بھی نہ ہو سکے، تو پھر جا کر کے نسخ ہوتا ہے۔ پھر جا کر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو پہلے ہوگی اس کو ہم ناسخ منسوخ کر دیں گے، جو بعد والی ہوگی اس کو کیا قرار دے دیں گے؟ ناسخ قرار دیں گے، منسوخ قرار دے دیں گے۔ باب الوضوء من لحوم الابل، باب ہے اس حدیث کی بیان میں جو آئی ہے کہ وضو ہے اونٹوں کا گوشت کھانے کی وجہ سے، وضو ہے، تو اونٹوں کے گوشت کھانے کی وجہ سے وضو ہے، تو آیا یہاں پر وضو واجب ہے، لازم ہے اونٹ کے گوشت کھانے کی وجہ سے؟ تو امام احمد بن حنبل کی یہ رائے ہے رحم اللہ کہ اونٹ کا گوشت کھائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ باقی جو تین ائمہ ہیں، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ان تینوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں پر جو آپ علیہ السلام نے وضو کا حکم دیا ہے تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وضو کا جو حکم ہے یہ استحبابی ہے۔ کیا ہے؟ وجوبی نہیں ہے، استحبابی ہے۔ البتہ اب وہ پھر ان پر سوال پیدا ہوتا ہے، سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ سائل نے پوچھا تھا، سائل نے کیا میں وضو کر لیا کروں اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور پوچھا کہ کیا میں وضو کر لیا کروں بکری کا گوشت کھانے کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا ان شئت فتوضأ و ان شئت فلا تتوضأ، اگر چاہے تو وضو کر لے، چاہے تو وضو
نہ کرے، یعنی بکری کے گوشت کھانے کے بعد آپ نے فرمایا چاہے تو وضو کرے اور چاہے تو وضو نہ کرے، جبکہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ نے یہ اختیار نہیں دیا، آپ نے فرمایا وضو کرے، کیا کرے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وضو کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے، لیکن یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اور احادیث بھی ہیں، اور احادیث کیا ہیں؟ اور احادیث کیا ہیں؟ اور احادیث جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ وضو جو ٹوٹتا ہے وہ خروج نجاست سے ٹوٹتا ہے۔ کس سے ٹوٹتا ہے؟ یا مظنہ خروج نجاست سے ٹوٹتا ہے، جو ہم نے قاعدہ اور ضابطہ جو بنایا ہے کس سے؟ احادیث کی روشنی میں نکالا ہے، آیات کی روشنی میں نکالا ہے، وہ احادیث اس حدیث کی متعارض ہیں۔ جب ان کے ساتھ ٹکراؤ آ گیا تو ٹکراؤ آنے کی صورت میں اگر ہم تطبیق کر سکیں، کیا کر سکیں؟ تطبیق کر سکیں تو ٹھیک ہے، فبہا، اگر تطبیق نہ کر سکے تو پھر اگلی بات آتی ہے، لیکن یہاں پر دونوں احادیث پر عمل ہو سکتا ہے، تطبیق کی صورت نکلتی ہے۔ اور تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے بھی وضو مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ فرض اور واجب تب ہوتا ہے جب کہ آدمی سے کوئی نجاست خارج ہو، کیا خارج ہو؟ البتہ اتنی بات ہے کہ بکری کے گوشت کھانے سے بھی وضو مستحب ہے، لیکن اونٹ کے گوشت کھانے کے سے وضو کا استحباب اور زیادہ ہے، استحباب اور زیادہ ہے، بس اتنا فرق ہے۔ اور امام احمد بن حنبل تو اس کو ظاہر پڑھ لیتے ہیں، اور ظاہر پڑھ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بس وضو کرنا ہے۔ باب الوضوء من لحوم الابل، باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے اونٹوں کے گوشت کی وجہ سے وضو ہے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضؤوا منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضؤوا منها۔ اس کے اندر حدیث نقل کر دی امام ترمذی نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں اونٹوں کے گوشت کھانے کی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وضو کیا کرو، منہا، اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے۔ وسئل عن الوضو، اور آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا اس وضو کے بارے میں جو بکری کے گوشت کھانے کی وجہ سے ہے، تو آپ نے فرمایا لا تتوضؤوا منہا، وضو نہ کرو بکری کے گوشت کھانے کی وجہ سے۔ اور فی الباب عن جابر بن سمرہ، اس باب کے اندر کس سے ہے؟ جابر بن سمرہ سے بھی ہے اور اسید بن حذیر سے بھی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حجاج بن ارطاط نے اس حدیث کو نقل کیا ہے عبداللہ بن عبداللہ سے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اور انہوں نے اسید بن حذیر سے۔ والصحیح ہو، اور صحیح حدیث جو ہے وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی ہے براء ابن عازب سے، کس سے؟ ہاں، وہو قول احمد و اسحاق، اور یہی قول ہے احمد کا اور اسحاق بن راہوے کا کہ وضو کرنا ہے اونٹوں کا گوشت کھانے کی وجہ سے۔ اسحاق بن راہوے کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ اور روا عبیدۃ الزبی، اور عبیدہ زبی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کس سے؟ عبداللہ بن عبداللہ رازی سے، اور عبداللہ بن عبداللہ رازی نے اس کو نقل کی عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اس کو ذی العزہ سے، اور ہاں جی، اور حماد بن سلمہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا حجاج بن ارطاط سے، اور فاخطأ فیہ ہے، اور حماد بن سلمہ نے اس حدیث کو حجاج بن ارطاط سے نقل کرنے میں کیا کی ہے؟ خطا کی ہے، غلطی کی ہے، کیا کی ہے؟ اور اس نے کہا عن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن ابی ہے عن اسید بن حذیر، جبکہ صحیح یہ نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح کیا ہے؟ ہاں، غلطی کیا کی؟ اس نے کہا کہ حماد بن سلمہ نے اس حدیث کو حجاج بن ارطاط سے، کہ حجاج بن ارطاط اس کو نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ اس کو نقل کرتے ہیں اپنے باپ کس سے؟ ہاں، عبد الرحمن، ہاں اچھا، عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ اس کو نقل کرتے ہیں اسید بن
حذیر سے یہ، لیکن صحیح کیا ہے؟ صحیح ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ رازی اس کو نقل کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ اس کو نقل کرتے ہیں براء بن عازب سے۔ کس سے؟ بیچ میں اسید بن حذیر نہیں ہے، بیچ میں کیا نہیں ہے، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ قال اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں اصح ما فی ھذا الباب، سب سے زیادہ صحیح اس باب کے اندر دو حدیثیں ہیں۔ کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور دوسری حدیث وہ جابر ابن سمرہ کی ہے، وہ جو کہ مسلم نے نقل کی ہے۔ کس نے نقل کی ہے؟ مسلم شریف کے اندر ہے وہ حدیث۔ ہاں جی باب الوضوء من مس الذکر،